बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ साफ़ी दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने आज यहाँ आके खैबर पख्तूनख्वा एनर्जी कॉन्फ्रेंस की सिफारिशात के लिए हमें मौका दिया है कि हम आपके ज़रिए इसको अपने अवाम तक पहुँचाएँ। इस मौके पे मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो सियासी पार्टियाँ और दूसरे स्टेक होल्डर्स आज की कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाए। उनमें जनाब सरदार अली ख़ान की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डेलीगेशन था, जिसमें सैयद कासिम शाह की सरबराही में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का डेलीगेशन था, जिसके इंतखाब खान यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। सैयद मुख्तार बादशाह की क़यादत में नेशनल पार्टी का डेलीगेशन था। अरबाब मुजीबर रहमान साहब की क़यादत में पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का डेलीगेशन था और तहरीक इस्लामी का डेलीगेशन जनाब साजिद नकवी की तरफ से आया था और रमज़ान तौकीर साहब उसकी क़यादत कर रहे हैं। फाटा पार्लियामेंटेरियन के यहाँ हमारे नुमाइंदे बैठे हैं, अब्बास अफरीदी साहब, सेनेटर अब्बास अफरीदी, जो फाटा पार्लियामेंटेरियन की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इसी तरह सिविल सोसाइटी की नुमाइंदगी पर मोहतरमा रखशंद नाज और उनकी टीम यहाँ पर तशरीफ़ लाई थी। हम इन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं इससे पहले कि सिफारिशात की तरफ आऊँ, ये ज़रा गुजारिश करना चाहूँगा आपके सामने कि ये कॉन्फ्रेंस जब हमने बुलाई तो हमारा मकसद ये था कि हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मैं माफ़ी चाहता हूँ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर साहब इरफान नज़ीर साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है, मेरा ख्याल था कि मैंने उनका नाम ले लिया है। तो ये कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए बुलाई थी कि ये जो बिजली का बहरान था या है, इसको हम इज्तिमाई हिकमत से हल करें, क्योंकि ये कौमी मसला है, इज्तिमाई मसला है। इसलिए हमने सब पार्टियों को इन्वाइट किया था और स्टेक होल्डर्स को इन्वाइट किया था। बदकिस्मती से अपोजिशन की बाज़ सियासी पार्टियों ने इसको भी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग या सियासी अपनी पार्टीबाजी की सियासत का हिस्सा बनाया और वो यहाँ पे तशरीफ़ नहीं लाए। मैं समझता हूँ कि ये ऐसा मसला है कि इसको इलेक्शन की सियासत के लिए या दूसरे उसके लिए इस्तेमाल करने के बजाय इसके हल के लिए कोशिश होनी चाहिए। तो पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे इस बात पर अफसोस है कि वो तशरीफ़ नहीं लाए। दूसरी बात मैं ये वज़ाहत करना चाहता हूँ कि उनमें से अक्सर ये कह रहे हैं कि सूबाई हुकूमत ख्वाब खरगोश से जाग गई है या क्या हो गई है। गुज़ारिश है कि ये वो लोग कह रहे हैं जो 2 दफ़ा इस पे ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस इसी हाउस में अटेंड कर चुके हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारी पहली APC हुई थी 23 अगस्त 2011 को, फिर दूसरी APC हुई थी 31 अक्टूबर 2011 को, जिसमें सूबाई हुकूमत की जो पावर पॉलिसी थी उसको पेश किया गया और इन सब पार्टियों ने उसकी तायीद की, उसकी अप्रूवल दी। इसलिए जो मौजूदा पॉलिसी है सूबाई हुकूमत की, ये सिर्फ ANP या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नहीं है, इसको सब पार्टियों की तायीद हासिल है। लिहाजा आप वो कह रही हैं, और ये वो लोग थे, किसी ने उस वक्त नहीं कहा कि लोड शेडिंग हो गई या तजवीज़ उन्होंने पेश नहीं की, लेकिन आज उनको बहुत कुछ याद आया है और उन्होंने इस सिलसिले में इल्ज़ाम तराशी की सियासत की है, जो बड़ी बदकिस्मती की बात है। मैं समझता हूँ कि हमारी सूबे की रिवायत रही है, हमें तवक्को थी कि उस रवायत का पास रखेंगे, जिसके नतीजे में हम इकट्ठे होते हैं और इस तरह के मसाइल पर जब यहाँ पर दूसरी हुकूमत थी, हम आए थे, हम अपोजिशन में थे, हम आते थे और हमने हर मौके पर उस वक्त की हुकूमत का साथ दिया था। बहरहाल ये उनकी अपनी रजामंदी पर मुनहसर है। इसी तरह मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जो आज का एनर्जी कॉन्फ्रेंस थी आज की, इसमें बड़ी बात ये थी कि हम समझ लें कि ये बहरान क्या है और इसके पीछे क्या अवामिल कार फरमा है और इसका हल क्या है। इसके लिए हमारे सामने ब्रीफिंग्स दी गई। पहली ब्रीफिंग जो खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत की जो पावर मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, उनके नुमाइंदों ने हमें ब्रीफिंग दी और बताया कि हम कितनी बिजली पैदा कर रहे हैं, कितनी बिजली हम खर्च कर रहे हैं, हमारे मंसूबे क्या हैं, हम कितने साल में कितनी बिजली पैदा करने के मंसूबे बनाए हुए हैं, कौन से मंसूबे अभी शुरू हुए हैं, कौन सी फिजिबिलिटी के स्टेज पे हैं। और हमें उन्होंने खुलकर बताया कि हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा बिजली पैदा कर रहे हैं और हमारी पैदा की हुई बिजली बाकी मुल्क को जाती है और बाकी मुल्क की ज़रूरतें पूरी करती है। और दूसरी बात ये कि हम सस्ती बिजली पैदा करते हैं। हम जो बिजली पैदा कर रहे हैं उसकी तकरीबन ₹2 फ़ी यूनिट उसकी पैदावार पर खर्च आता है, जबकि जब हम ख़रीदते हैं तो यही बिजली हम काफ़ी महंगी कीमत पे ख़रीदते हैं और इस तरह से कुर्बानी हम दे रहे हैं मुल्क के लिए और पाकिस्तान के सारे अवाम के लिए। इसी तरह से आज की कॉन्फ्रेंस में ये महसूस किया गया कि ये जो बिजली का बहरान है, इसने दिखाया है कि ये जो मौजूदा सिस्टम है
جنریشن کا اور ڈسٹریبیوشن کا، یعنی پیدا کرنے کا جو سسٹم ہے اور تقسیم کرنے کا جو سسٹم ہے، یہ بہت سینٹرلائزڈ ہے اور یہ سینٹرلائز سسٹم ناکام ہو گیا ہے۔ ہمارے سامنے چوائس سیدھا یہ ہے کہ ہم ایک ناکام سسٹم سے چمٹے رہیں یا اس کو ریفارم کریں، اس کی اصلاح کریں۔ اس کی اصلاح کے لیے شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم اقدامات اٹھائیں۔ اس میں بہت اہم بات یہ ہے کہ ہم اس کو اس طرح کی اصلاح کریں کہ اس میں اس کی سینٹرلائز حیثیت ختم ہو اور بجلی کی جنریشن اور ڈسٹریبیوشن دونوں صوبوں کو دی جائے، جیسے 1 یونٹ سے پہلے موجود تھا اس سسٹم کو بحال کیا جائے۔ اور یہ جو پنجاب کی میں لوگ کہتے ہیں کہ اس کو صرف اس کو ڈسٹریبیوشن کو پروونشلائز کیا جائے، وہ بات قابل عمل نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ پروونشلائز ہو، جنریشن بھی اور ڈسٹریبیوشن بھی۔ اسی طرح سے آج کی اے پی سی نے ہماری جو صوبائی حکومت کی قیادت ہے، چیف منسٹر صاحب نے کل مسئلہ اٹھایا ہے سی سی آئی میں پنجاب کی حکومت نے کہا تھا کہ گویا ایکویٹیبل یا منصفانہ تقسیم ہو بجلی کی، اور منصفانہ سے ان کی مراد یہ تھی کہ ایکول ڈسٹریبیوشن، یعنی اگر 4000 میگا واٹ کمی ہے تو 1000 میگا واٹ ایک صوبے میں تقسیم کر جائے۔ ہمارا صوبہ سے متفق نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ منصفانہ تب ہوگا جب، یعنی بہترین منصفانہ تو یہ ہوگا کہ جب پیداوار کے حساب سے آپ دیکھیں کہ کون کتنا پیداوار کرے، لیکن اگر وہ آپ نہیں مانتے، کم از کم یہ مان لیں کہ خرچ کے تناسب سے منصفانہ ہو، یعنی کس کا خرچ کتنا ہے اس تناسب سے اس میں کمی ہو، نہ یہ کہ اگر خدا نخواستہ 1000 میگا واٹ کی لوڈ شیڈنگ پختونخوا یا بلوچستان کے اوپر ڈال دی جائے تو یہاں پر 1 منٹ کے لیے بھی بجلی نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اے پی سی نے آج ہماری انرجی کانفرنس نے اس کو سپورٹ کیا ہے کہ صوبائی حکومت نے ٹھیک سٹینڈ لیا ہے اور پورے صوبہ ہمارا ان کے اس ڈیمانڈ کی حمایت کرتا ہے۔ اسی طرح سے کانفرنس نے محسوس کیا کہ ہمارے صوبے نے نہ صرف وار اینڈ ٹیرر میں قربانیاں دی ہیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم نے قربانیاں دی ہیں، بلکہ یہ جو بجلی کا بحران ہے اس کا زیادہ بوجھ بھی ہم نے اٹھایا ہے۔ جیسے میں نے کہا، ہم ضرورت سے زیادہ بجلی پیدا کرتے ہیں لیکن لوڈ شیڈنگ ہمارے اوپر آئی ہے۔ ہم کم قیمت پر بجلی پیدا کرتے ہیں اور مہنگی پہ خریدتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی بڑا اس صوبے نے قربانی دی ہے۔ اسی قربانیوں کے پیش نظر ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو لوڈ شیڈنگ ہو یا لوڈ مینجمنٹ جسے کہتے ہیں وہ ہو، تو اس میں ایک تو یہ بات ہے جیسے منصفانہ کی تشریح یہ ہے کہ اس کے کنزمپشن کے تناسب سے یہ لوڈ مینجمنٹ کی جائے۔ اور دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ اس سلسلے میں یہ جو اسلام آباد سے لوڈ مینجمنٹ ہوتی ہے اس کا سلسلہ ختم کیا جائے، کیونکہ اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے اور صوبے کے عوام کو پریشانی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے آج ہم نے یہ بھی محسوس کیا کہ جو ریکوری ہے اس میں اصلاح کی جائے، صوبائی حکومت اور سیاسی پارٹیاں حمایت کریں گی جو ہماری پیسکو ہے اس کی ان کوششوں کی کہ وہ ریکوری کریں اور لینڈ لاسز میں کمی لائیں، تاکہ جو ڈیٹ ہے، جو سرکولر ڈیٹ ہے اس میں کمی آئے اور بوجھ جو ہے وہ کم ہو اور پیسے ہمارے پاس بچیں تاکہ ہم اس کو تیل کے خریدنے میں خرچ کریں اور یہ جو بحران ہے اس میں لوگوں کو فوری طور پر ایک ریلیف مل سکے۔ آج کی کانفرنس نے یہ بھی سفارش کی ہے کہ ہمیں جو ہماری ہائیڈل جنریشن ہے یا پن بجلی جو ہم پیدا کرتے ہیں وہ ہمارا بڑا اثاثہ ہے۔ ہم نے اس کے لیے منصوبہ بندی کی ہے، ہم اس کی حمایت کرتے ہیں اور ہم نے یہ سفارش کی ہے آج کہ اس کو اور بڑھایا جائے اور اس میں آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ جسے کہتے ہیں، یعنی نئی ہمیں اسکیمیں شروع کرنی چاہیے۔ آج ایک ایکسپرٹ نے یہ آئیڈیا پیش کیا کہ ہمیں نئی چھوٹی اسکیمیں ہم شروع کر سکتے ہیں۔ جو نہریں ہیں، آبی نہریں ہماری جو بنائی گئی ہیں آبپاشی کے لیے، اس کے اندر بھی بجلی پیدا ہو سکتی ہے اور اس کے لیے انہوں نے پریکٹیکل تجاویز دی ہیں اور چیف منسٹر صاحب نے اپنی اس کو حکم دیا ہے جو ہمارے پاور کا ڈپارٹمنٹ ہے کہ وہ اس کا فوری طور پر مطالعہ کریں اور وار فوٹنگ پہ ان پر عمل درآمد کے لیے اسکیمیں تیار کریں تاکہ اس سے فائدہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی یہ محسوس کیا گیا ہے کہ ہمارے ساتھ بڑا اثاثہ جو ہے وہ ہمارے گیس کے ذخائر ہیں۔ ظاہر ہے کہ ڈیم جب ہم بناتے ہیں، ڈیم سے بجلی پیدا ہوتی ہے تو اس میں وقت لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے، 5 سے 10 سال تک یا 5 سے 8 سال تک اس میں لگتے ہیں۔ تو اس کے بجائے جو گیس کے ہمارے وسائل ہیں ان کو استعمال کیا جائے۔ چیف منسٹر صاحب نے حکم دیا ہے ہماری پاور منسٹری کو کہ وہ فوری طور پر وار فوٹنگ پہ نئے منصوبے بنائیں گیس کے۔ خصوصاً ایک بڑی دلچسپ تجویز ہمارے ایک پارٹیسپینٹ نے جو ایک ایکسپرٹ تھے انہوں نے یہ دی ہے کہ جو ہمارے گیس فیلڈز ہیں جہاں گیس پیدا ہوتی ہے، وہاں پر جو گیس ہم ہوا میں چھوڑتے ہیں جو شعلے کی شکل میں نکلتی ہے،
اس سے بجلی بنائی جائے. ان کا یہ کہنا تھا, اس ایکسپرٹ کا یہ کہنا تھا کہ اس نے کرک میں ناشپا جو گیس فیلڈ ہے, ناشپا میں انہوں نے کہا کہ جو گیس ہوا میں چھوڑی جا رہی ہے, جو ایک طرح سے ضائع ہو رہی ہے, اس کا کہنے تھے اس ایک گیس فیلڈ سے 200 میگا واٹ بجلی پیدا ہو سکتی ہے. اسی طرح سے بجلی کسی اور گیس فیلڈ سے بھی پیدا ہو سکتی ہے. چیف منسٹر صاحب نے حکم دیا کہ اس کا مطالعہ کیا جائے اور اس پر فوری غور کیا جائے. اگر یہ ڈویبل ہے تو اس میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اسی طرح سے یہ بھی کہا گیا کہ آج کی جو ہماری کنسلٹیشن ہوئی ہے یہ کوئی پہلی اور آخری کنسلٹیشن نہیں ہوگی. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو ہم جاری رکھیں گے اور آنے والے مہینوں میں وقتاً فوقتاً اس طرح کی کنسلٹیشنز ہم کرتے رہیں گے تاکہ حکومت کو ہم تجاویز دے سکیں. اور جو کرائسس ہے, اس کرائسس میں تو ہونا چاہیے تھا کہ اس طرح کی میٹنگیں بہت ہوتی. بدقسمتی سے اس کو پارٹی بازی کا نشانہ بنایا گیا ہے, کا شکار بنایا گیا ہے. حالانکہ ضرورت اس کی ہے کہ اس طرح کی میٹنگیں ہوں اور سب لوگ آئیں, اپنا نقطہ نظر دیں تاکہ ہم اچھی تجویزیں پیش کر سکیں. دیکھیں اس طرح کا بحران جہاں بھی دنیا میں ہوگا, لوگ اکٹھے بیٹھیں گے, لوگ سوچیں گے اور اس کے حل کے لیے تجویزیں ڈھونڈیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ جو سولر انرجی ہے اس پہ بھی سفارش کی گئی ہے آج کہ سولر انرجی سے بھی ہماری ٹپوگرافی ایسی ہے کہ اس سے یہاں پہ بجلی بن سکتی ہے. ونڈ سے, ہوا سے بجلی بنانے کے لیے بھی سفارشات کی گئی ہیں کیونکہ ہماری جغرافیہ میں اس کی گنجائش ہے. لیکن بدقسمتی سے ماضی میں ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی ہے. بعض ملکوں کی مثالیں دی گئی ہیں. مثلا بنگلہ دیش میں کہا گیا ہے کہ جب نئے گھر بنتے ہیں تو ان کی نقشے کی منظوری تب دی جاتی ہے جب گھر والے اس میں سورج سے بجلی بنانے کے پینل لگانے کے لیے تیار ہوں. اس ایک طرح سے مشروط ہوتی ہے گھر کی بنانے کی منظوری اس کی انرجی کی سپلائی سے, تو اس سے بوجھ کم ہوتا ہے جو نیشنل گریڈ ہے. اس طرح کی کئی چیزیں ہیں جس پر ہم عمل درآمد کر کے اپنی ضروریات پوری کر سکتے ہیں. ہماری پاس کافی پوٹینشل ہے. بدقسمتی سے ماضی میں سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا تھا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کانفرنس کے نتیجے برآمد ہوں گے اور آپ دیکھیں گے کہ اس حکومت کی جو باقی میعاد ہے اس میں ہم ایسے نئے منصوبے شروع کریں گے جو بہت زیادہ لمبا وقت نہیں لیں گے اور انشاءاللہ عوام کے لیے ریلیف کا سبب بنیں گے. میں اپنی بات ختم کروں, لیکن یہ جو میرے دوست بیٹھے ہیں ان میں سے اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے جو آج کے پارٹیسپینٹس سے, ان کے لیے بھی. صاحب یہ بتائیے کہ اگر آپ کے جو سفارشات مرکز کو بھیج رہے ہیں اگر مرکز آپ کی سفارشات میں عمل درآمد نہیں کرتا تو پھر کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ آئینی راستہ جو ہے, ڈاکٹروں کا راستہ جو ہے وہ بھی آئینی راستہ ہے. کیا اس آج کی جو انرجی کانفرنس ہے اس میں آیا, اس پہ کوئی ڈسکشن کی گئی ہے یا نہیں؟ جی گزارش یہ کہ اس طرح فرض نہیں کرنا چاہیے کہ اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ یعنی کون ہے جو ملک کے لیے ضروریات پوری نہیں کرنا چاہتا. اور میں یہ بھی عرض کرتا چلوں اس سلسلے میں کہ ابھی حال ہی میں جو ہماری میٹنگ ہوئی ہیں پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی دعوت پہ, جو الائٹ پارٹی کی میٹنگز ہوئی ہیں, اس میٹنگوں میں بہت تفصیل سے اس پر بات ہوئی اور ہمیں یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی ہے کہ مرکزی حکومت اس سلسلے میں پوری طرح تعاون کرنے کو تیار ہے. تو میں تو یہ فرض کرنے کو تیار نہیں ہوں کہ یہ عمل درآمد نہیں ہوگا. میں نے جیسے عرض کیا ہے ہم نے جو سفارشات دی ہیں اس میں شارٹ ٹرم کی سفارشات بھی ہیں. گیس سے بننے والے منصوبے جو ہیں وہ شارٹ ٹرم کے ہیں, ہائیڈل والے منصوبے ذرا لانگ ٹرم کے ہیں. دونوں کا فائدہ عوام کو ملے گا. ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا کہ اس کے بعد اس کانفرنس میں ہم نے یہ بھی طے کیا ہے کہ ہماری صوبائی اسمبلی کی میٹنگ ہوگی جس کے اندر ان سفارشات کی منظوری صوبائی اسمبلی بھی دے گی تاکہ اس کو پارلیمانی قوت بھی مل سکے. اور اسی طرح سے یہ بھی ہم آپس میں مشورہ کر کے ایک ڈیلیگیشن بنائیں گے اور پرائم منسٹر صاحب سے وقت لیں گے اور ان سے بھی ملاقات کر کے یہ سفارشات ان کی خدمت میں پیش کریں گے. جی یہ سلام مشورے سے پارلیمانی لیڈر ہمارے مشورہ کر کے مستقبل قریب میں اجلاس منعقد کریں گے. صاحب یہ بتائیں سر, ایک تو آپ جو سفارشات بتا رہے ہیں ہمیں کوئی سالڈ چیز میں نظر نہیں آ رہی سوائے ان باتوں کی جو جنرل باتیں ہیں جو ہمارے نالج میں پہلے سے موجود تھی کہ کس سے بھی بجلی پیدا ہو سکتی ہے, کس سے بھی ہو سکتی ہے, کس سے بھی ہو سکتی ہے. کوئی سالڈ چیز ہمیں تو نظر نہیں آ رہی. اگر سفارشات کی سالڈ کاپیاں موجود ہیں تقسیم کرنے مہربانی ہوگی. دوسری سر, پشاور ہائی کورٹ میں اسی بجلی کے حوالے سے عوام کو اس وقت فوری ریلیف کی ضرورت ہے, نہ کہ لمبی چھوڑی 2 3 4 5 سال بعد کی ضرورت نہیں ہے, فوری ریلیف کی ضرورت ہے. پشاور ہائی کورٹ میں کیس پینڈنگ ہے اسی بجلی کے لوڈ شیڈنگ اور جنریشن اور اس کے پرائز کے حوالے سے, جس کو اطلاعات کے مطابق آپ کے لوگوں کی پارٹی نے حشر کیا ہوا ہے اور اس کو آپ لوگ ٹیک اپ نہیں کر رہے ہیں, اس لیے کہ عوامی نشل پارٹی جو اس وقت میں
صوبائی خود مختاری پر یقین رکھتی تھی، اب فیڈریشن کی پارٹی بن چکی ہے، تو کیوں نہ آپ لوگ پشاور ہائی کورٹ میں اس کیس کو ٹیک اپ کریں، پروونشل گورنمنٹ ٹیک اپ کریں تاکہ عوام کو فوری ریلیف مل جائے؟ یہ دو باتیں عرض کروں گا جی. آپ نے کہا کہ ہماری معلومات میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. آپ کی معلومات زیادہ ہیں، ہماری معلومات نسبتاً کم ہے. ہماری معلومات میں اضافہ ہوا ہے. مثلاً یہ آپ کو شاید پہلے سے معلوم ہوا، ہمیں نہیں تھا کہ یہ جو گیس ہے جو ہوا میں اٹھتی ہے اس سے بجلی بنائی جا سکتی ہے. 200 میگا واٹ ایک گیس فیلڈ سے بنائی جا سکتی ہے. یہ تو بڑی نئی بات ہے، لیکن پتہ نہیں آپ کو شاید پہلے سے پتہ ہوگا. ہماری معلومات میں تو اضافہ ہوا ہے. دوسری بات یہ کہ ہائی کورٹ میں کیسیں ہم حش اپ نہیں کر سکتے. یہ تو بہت آپ نے ہائی کورٹ پر الزام لگایا ہے. یعنی ہائی کورٹ میں کیس اگر نہیں اٹھا تو اس کو ہم نے نہیں اٹھایا. یہ کیس ہم مقرر کرتے ہیں یا جج مقرر کرتے ہیں، تو یہ ہم حش اپ کر نہیں سکتے اور نہ ہماری پالیسی ہے. لیکن اگر ہم چاہتے بھی تو نہ کر سکتے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی آپ کی بات اس کیس کو ٹیک اپ میرا خیال بحث کرنے کے بجائے ایسا سوال کرنے دیں لوگوں کو. سر پروونشل گورنمنٹ اس کیس کو ٹیک اپ کر رہی ہے، اس کو پرسو کر رہی ہے. دیکھیں جی، آپ میں تو اردو میں بات کروں. کیس جب آئے گا صوبائی حکومت جائے گی اور یقیناً صوبے کا کیس وہاں پیش کرے گی. لیکن یہ کہ کب کیس پیش ہوگا یہ تو ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، تو چیف جسٹس کرے گا. دیکھیں جی، دو اقدامات ہم نے تو ٹھوس اقدامات تجویز کیے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ معاجزہ تو ہم نے کرنے کا دعویٰ بھی نہیں کیا اور نہ معاجزے ہو سکتے ہیں. لیکن عملی اقدامات جو ڈویبل ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. صوبائی اسمبلی کی جب اس کو منظور کرے گی ان سفارشات کو، تو اس کو ایک اتھارٹی مل جائے گی، پارلیمنٹری اتھارٹی. جب ہم اس کو وزیر اعظم صاحب کے سامنے پیش کریں گے تو یہ وفاق اور صوبے کے درمیان مشورہ اس پر ہو جائے گا. تو یہ ایسے اقدامات ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یعنی ایک مہینے کے اندر یہ سب کچھ انشاءاللہ ہوگا. کی بات کی تو ان کے جو فائنڈنگز ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ جو ہائیڈل پاور کے منصوبے ہے صوبائی حکومت کو 2000 میگا واٹ جو دینا ہوگا، اس کا بھی صوبائی حکومت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، کیونکہ اس کا اختیار بھی مرکز کے پاس ہوگا، واٹا کے پاس ہوگا. وہی تقسیم کرے گی جس طرح تو بیرا کی تقسیم ہوتی ہے. تو آپ کس طرح کے مستقبل میں آپ کی جو منصوبے ہیں. دیکھیے جی، اس کے لیے تو ہم نے کہا ہے کہ اس لیے ہم نے جنریشن اور ڈسٹریبیوشن کو صوبوں کو دینے کی بات کی ہے. یہ تو دیکھیں نا، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ صوبوں کو اس میں عمل دخل ہو، صوبوں کو اس میں مینجمنٹ اور کنٹرول میں ان کو نمائندگی ہو. یہ جو موجودہ طریقہ ہے سینٹرلائز، اس سے تو یہ نقصان ہو رہا ہے. اور ہمارے صوبے کی جہاں تک بات ہے، ہماری پروڈکشن تو کمی نہیں ہوئی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا پروونشل گورنمنٹ نے اگر پروڈکشن میں کمی آئی ہوتی تو پروونشل گورنمنٹ یقیناً اس کی ذمہ دار تھی. پروڈکشن بڑی ہے، پروڈکشن میں اضافہ ہوا ہے، لیکن یہ کہ ڈسٹریبیوشن کا نظام ایسے ہے کہ جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے صوبے کے عوام کو مشکلات درپیش ہے. اس کے لیے ایک زبان ہو کے ساری سیاسی پارٹیوں نے پارٹی پالیٹکس سے اٹھ کر انہوں نے کہا ہے کہ یہ غلط ہے، اس صوبے کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. ٹوٹل کتنی جنریشن اس صوبے میں پوٹینشیل موجود ہے، اس کانفرنس میں آئی ہوگی، وہ بتا دیں کہ وہ کتنی ہے. دوسرا ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم مرکز سے کہیں کہ ہمیں نئے منصوبے لگانے کی اجازت دی جائے. ابھی بھی 18ویں ترمیم کے بعد کوئی پابندی موجود ہے؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں اجازت دی جائے، یہ میں نے ہرگز نہیں کہا جی. میں نے تو یہ کہا کہ ڈسٹریبیوشن اور جنریشن سسٹم صوبوں کے حوالے کرنا چاہیے. جہاں تک منصوبوں کے تعلق ہے، ابھی ہم نے 3 منصوبے شروع کیے ہیں، ہم نے خود شروع کیے، کسی سے اپنی اجازت نہیں لینے کی ضرورت ہے. اب تو آئین کے مطابق، قانون کے مطابق ہم خود شروع کر سکتے ہیں. جی 40,000 میگا واٹ کم از کم ہم کو پیدا کر سکتے ہیں. عوام اس وقت سڑکوں پر ہے، شارٹ طرف نظری شارٹ طرف کیا ہے فیزیبلٹی، کس طرح کی وہ ہے کہ گورنمنٹ آپ نے دیکھا ہے کہ صورتحال میں بہتری آئی ہے. آپ اس کا مانیں گے اس کو کہ پچھلے ایک ہفتے میں صورتحال بہتر ہوئی ہے اور صورتحال مزید بہتر ہونے کی توقع ہے. اور کل جو میٹنگ ہوئی CCI کی، اس میں صوبوں کو یقین دلایا گیا ہے کہ انشاءاللہ 2 سے 3 مہینے میں جو ہے وہ لوگ واضح فرق دیکھیں گے بجلی کے بحران میں، اور یہ نئے منصوبے شروع کر سکے اور موجودہ منصوبوں کو تکمیل تک پہنچا سکے. یہ ہمارا ایک طرح سے آن گوئنگ کوشش کا حصہ ہوگا کہ ہم جو ایریاز ہیں ان کو مکمل طور پر جیسے مرکزی حکومت نے وعدہ کیا ہے اس کے مطابق ہم کر سکیں. دیکھیں یہ بھی بڑی بات ہے. یہ آج جو لوگ دعوے کر رہے ہیں سڑکوں پہ، ان میں سے اکثر وہ لوگ ہیں جو 5 سال تک یہاں حکمران رہے. اس 110 ارب روپے میں وہ 10 روپے وہ یا صوبے ملانے میں کامیاب نہیں ہو سکے، 10 روپیہ. اور اب وہ بہت سے دعوے کریں. دعوے کرنا تو اور بات ہے. اس حکومت میں، مرکزی حکومت نے بھی، جناب آصف علی زرداری صاحب نے اس میں بڑا تعاون کیا. 110 ارب کا انہوں نے حکومت کو حکم دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی جب ان سے ملیں گے انشاءاللہ ہمیں ہمارے پیسے مل جائیں گے. صاحب اس میں ایک اور مسئلہ جو ہے وہ یہ کہ بجلی نہیں ہے، اس کے باوجود عام چھوٹے
घरानों में भी बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं, बिजली महंगी की जा रही है, उस पर क्या सूबे का कोई हक बनता है कि उसमें उनकी मुदाखलत हो, रेट फिक्स करने में? बिल्कुल जी। ऐसे मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, कल CCI में फैसला की एक कमेटी बनाई है CCI ने, जिसमें हर सूबे का चीफ सेक्रेटरी और सूबे का एक नुमाइंदा वो बैठेंगे और हफ्ता 10 दिन में वो बिजली का जो मैनेजमेंट है उसके बारे में फ़ैसले करेंगे। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने कल ये उठाया है मसला, और जो शहबाज शरीफ साहब ने करारदाद पेश की थी उसके अंदर तरमीम हुई है, और तरमीम के बाद वो मंजूर हुई है। तरमीम ये हुई है कि जो खर्च है वो जो लोड मैनेजमेंट है वो खर्च के हिसाब से होगा। तो इस तरह से अगर वो इस हिसाब से हो जाए तो हमारे सूबे को काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा। सर, ये आज़म मोदी साहब ने एक बयान दिया था कि जो पेस्को चीफ आए हैं ये एक मजहबी सियासी पार्टी के इमाम राय में जिनकी वजह से हालात खराब हुए हैं, आप लोगों का उन पर एतमाद है और आप लोग उनको हटाने का कोई प्रोग्राम? ऐसे में ये है कि आज की कॉन्फ्रेंस अफराद के बारे में नहीं थी, इशूज़ के बारे में थी, इसलिए इस पर कोई बात नहीं हुई। खट्टर साहब जो वो आए थे सर इस कॉन्फ्रेंस? कौन? पेस्को चीफ जी आए थे, पेस्को चीफ आए थे। खट्टर साहब जो लुटने का बुनियादी मसला है वो IPPs की तरफ से जो बकायाजात है वो बुनियादी मसला है, उस हवाले से चौधरी शुजात ने एक फार्मूला पेश किया था कि जितने बकायाजात हैं सुबह उस पर शेयर आना है, तो इस समय कानून में उस बात पर बहस भी क्या करते हैं? जी, दो चीज़ें जो हैं चीफ मिनिस्टर साहब ने उठाई हैं आज हमारी मशावरत में, CM साहब ने उठाई हैं। एक तो ये है कि हमारी बकायाजात हैं जिसको बतदरीज हमें मिलना चाहिए, और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जो हमारी जो हाइडल प्रॉफिट है जो कैप हुई है, जो रुकी हुई है 6 अरब पे, जो एक तरह से आइन की स्पिरिट के ख़िलाफ़ है, क्योंकि अगर आज के कीमतों के हिसाब से देखें, आमदनी के हिसाब से देखें, तो ये 30-40 अरब रुपया बनती है जो हमें 6 अरब मिल रही है। ये मसला उठाया है सूबाई हुकूमत ने, और हम जो पार्लियामेंटेरियंस हैं हम सेनेट में भी ये मसला उठाने जा रहे हैं। मैंने सरदार अली खान साहब से कुछ अर्सा पहले बात की थी कि हम मिलकर इसको उठाएंगे, ताकि ये एक तरह से हमारा आईनी हक है। ये दो बड़े इशूज़ हैं बिजली की आमदनी के लाज से। आप लोग के ये सिफारिशात पे अमल दरामद नहीं होता तो आप अदालत जाएंगे अपने? देखिए जी, पहले से हम फ़र्ज़ नहीं करते, ज़ाहिर है कि हम सियासी लोग हैं, हमारे सामने सारे रास्ते खुले रहते हैं, लेकिन इस वक्त हमें यकीन है कि जिस तरह से पार्टियों ने मिलकर बात की है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सिविल सोसाइटी, सियासी पार्टियों ने, मैं समझता हूँ कि इसमें वज़न है। इंशाल्लाह ज़रूर मरकज़ी हुकूमत लग रहा है कि जैसे आपकी मरकज़ी हुकूमत पर थोड़ा सा अदम एतमाद का हमें इन बातों से नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा अदम एतमाद है, या वहाँ से फैसिलिटेशन नहीं हो रही है। आपका मरकज़ में आपकी हुकूमत सूबाई हुकूमत के साथ इस तरह का जो रवैया है ये क्यों अपनाए हुए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आज जो प्रेजेंटेशन हुई है उसमें जो एक बात बड़े वाज़े तौर पे सामने आई है वो ये कि प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो और जिस पे सेल हो रहा है उसमें इतना डिफरेंस है कि फेडरल गवर्नमेंट को वो अपनी तरफ से वो पैसे देने पड़ते हैं। अब वो फिगर जो है वो इतना बड़ा फिगर है कि किसी भी फेडरल गवर्नमेंट को उसको भरना जो है वो एक मेजर चैलेंज है। अच्छा, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो इस क्राइसिस को बड़े सही तरीके से हैंडल कर रही है। सिर्फ मसला ये बना हुआ है कि चूँकि शॉर्टफॉल इतना ज़्यादा है और कंजम्पशन इतनी ज़्यादा है, शॉर्टफॉल इतना ज़्यादा है, कंजम्पशन इतनी ज़्यादा है कि वो गैप बीच में उसका फिलअप नहीं हो रहा। एक दूसरी जो बात सामने आई है वो ये है कि जो लॉसेस हैं, लॉसेस जो इस वक्त वापडा को हो रहे हैं और जो थेफ्ट हो रहा है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैनेजमेंट प्रॉब्लम हो रही है। मैनेजमेंट प्रॉब्लम है वापडा की, उसमें फेडरल गवर्नमेंट जो है जो रोल प्ले कर रही है। बल्कि आपने जो बात की कि शायद कॉन्फिडेंस की बात हो, तो ANP यहाँ हमारे सीनियर पार्टनर हैं, फेडरल गवर्नमेंट में हमारे जूनियर पार्टनर हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। हम बिल्कुल एक पॉलिसी जो है फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, हम बिल्कुल एक दूसरे की बात समझ रहे हैं, उसी तरीके से जा रहे हैं। हम इस वक्त सिर्फ ये बात करना चाह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, चूँकि इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रोडक्शन है खैबर पख्तूनख्वा की, वो इट फार एक्सीड्स आर कंजम्पशन, बहुत ज़्यादा है, और वो सारी जो है सरप्लस जो है वो इस वक्त बाकी मुल्क में दी जा रही है। हमारी इस वक्त इस आज की कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो बात सामने आई है वो ये है कि हम ये चाह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बल्कि जनरेशन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन,
یہ دونوں جو ہے یہ پروونسز کو دینے چاہیے. اس وقت یہ بات جو ہے اب کانفرنس کی جو سارے جتنے ہمارے دوست ہیں اس بات پہ متفق ہیں اور یہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کو یہ بات لے کے آگے چل رہے ہیں. یہ چونکہ ایک آئیڈیا یہ بات آج یہ ہوئی ہے تو یہ کہنا کہ ہم آپس میں کانفیڈنس نہیں ہے تو میرے خیال یہ تھوڑی زیادتی ہوگی اس حوالے سے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.